قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، مسلمان اور کافر؟ پھر کافر کی بھی دو قسمیں ہیں، کافر اصلی اور کافر مرتد۔ کافر اصلی وہ کافر ہے جو شروع ہی سے کلمہ اسلام کو نہ مانتا ہو، جیسے دہریہ، مجوسی، مشرک اور یہود و نصارہ وغیرہ۔ اور کافر مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں، مرتد مجاہر اور مرتد منافق۔ مرتد مجاہر وہ کافر ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا، پھر کھلم کھلا اسلام سے پھر گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے دہریہ، مشرک، مجوسی یا کتابی وغیرہ کچھ بھی ہو گیا۔ اور مرتد منافق وہ کافر ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اب بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، مگر خدا، بند قدوس و حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے یا دیگر ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے۔ کافروں میں سب سے برا یہی مرتد منافق ہے کہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے اور اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح مسلمان اور گمراہ۔ صحیح مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہو، اور گمراہ مسلمان وہ بد مذہب ہے جو ضروریات دین، ضروریات اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہو مگر اس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو۔ بد مذہب اور احادیث کریمہ، وہ مسلمان جو بد مذہب ہیں ان کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم جاننے کے لیے کچھ حدیث پاک میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روی سے پیش آؤ، اس لیے کہ خدائے تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ ابن عساکر۔ دوسری حدیث پاک اسی حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدائے تعالیٰ بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد اور نہ کوئی نفل، نہ فرض۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ تیسری حدیث پاک اسی حوالے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ چوتھی حدیث پاک حضرت ابراہیم ابن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جس نے کسی بد مذہب کی عزت کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف۔ بد مذہب کی تعظیم سے اسلام کے ڈھانے پر مدد کیسے ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، بد مذہب کی عزت کرنے میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے۔ اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ اس حوالے سے پانچویں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بد مذہب اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہو، اس سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کے ساتھ پانی نہ پیو، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، اس کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ نوٹ: اس حدیث شریف کو ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ سے حضرت جابر سے اور عقیل و ابن حبان نے حضرت انس سے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔
محترم سامعین، خلاصہ احادیث، ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ سارے مسلمانوں میں بد مذہب سب سے زیادہ برے ہیں۔ ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا جائز نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو دشمن رکھتا ہے اور ان کی کوئی عبادت نہیں قبول فرماتا ہے، چاہے فرض ہو یا نفل۔ وہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ ان کی عزت کرنا مذہب اسلام کے ڈھانے پر مدد کرنا ہے۔ ان کا ہر طرح سے اسلامی بائیکاٹ کیا جائے گا، یعنی ان سے کسی قسم کا مذہبی تعلق رکھنا جائز نہیں، اور ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا جائز نہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تمام حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بد مذہب تو ہیں مگر ان کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ رہے وہ لوگ جو کہ مرتد ہیں تو ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتد کا حکم، وہ مرتد کہ جو کھلم کھلا اسلام سے پھر گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے 3 دن قید میں رکھے، پھر اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو فبیہا، ورنہ اسے قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ مدہ در مختار مع شامی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 286 پر۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور ہماری طرح نماز روزہ بھی کرتے ہیں مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی دوسرے نبی کی توہین کر کے مرتد ہو گئے تو وہ چاہے سنی بریلوی کہے جاتے ہوں یا وہابی دیوبندی، بادشاہ اسلام ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا، یعنی انہیں قتل کر دے گا۔ فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ مرتد اگر ارتداد سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، مگر بعض مرتدین مثلا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ مقبول نہیں۔ توبہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہ کرے بہار شریعت، لیکن نبی کے گستاخ کو قتل کرنا چونکہ بادشاہ اسلام کا کام ہے اور یہ ہمارے یہاں ممکن نہیں، تو اب موجودہ صورت میں مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ایسے لوگوں کا مذہبی بائیکاٹ کریں، ان کا ذبیحہ نہ کھائیں، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ مسلمانوں کی قبرستان میں انہیں دفن ہونے دیں۔ اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں، بد مذہبوں اور مرتدوں کا مذہبی بائیکاٹ کرنا، ان سے دور رہنا، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کرنا اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ خلق عظیم سے ہے کہ خداوند قدوس اور اس کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی حکم فرمایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سبق دیا ہے کہ بد مذہبوں اور مرتدوں سے دور رہو۔ ان کے یہاں رشتہ ناتا کرنا تو بڑی بات ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی گوارا نہ کرو، اور ارشاد خداوندی ہے وما ينسينك الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، اور اگر شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو۔ اور خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اور بد مذہبوں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 5 حدیثیں آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اس مقام پر مسلم شریف کی ایک حدیث اور سنیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دور رہو اور انہیں اپنے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کفر والوں پر سختی کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خلق عظیم سے موصوف ہیں ان کو سختی کرنے کے حکم فرمانے سے معلوم ہوا کہ کفر والوں کے ساتھ شدت سے پیش آنا خلق عظیم میں داخل ہے۔ خدا کے دشمنوں کو کتے کی طرح دور رکھا جائے، ان کے ساتھ دوستی و محبت اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی
तक पहुंचा देती है। कलमा और नमाज के सबब आदमी गुमान करता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है, इसलिए उनसे दोस्ती और रिश्ता करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस तरह की बेहुदा हरकतें उसके इस्लाम को बर्बाद कर देती है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने मस्जिद अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नमाज मगरिब के बाद किसी मुसलमान को भूखा पाया, अपने साथ काशाने अक़दस खिलाफत में ले आए, उसके लिए खाना मंगाया। जब वो खाना खाने बैठा, कोई बात बदमजहबी की उससे जाहिर हुई, फौरन हुक्म हुआ खाना उठा लिया जाए और उसे बाहर निकाल दिया जाए। अल्लाह, सामने से खाना उठा लिया और उसे निकलवा दिया। बदमजहबों और मुर्तदों से दूर रहने और उनको अपने से दूर रखने का हुक्म इसलिए है कि उनसे मेल जोल रखने और उनके पास उठने बैठने पर कुफ्र का कवी अंदेशा है। फतावा रज़विया जिल्द दोहम निस्फ आखिर सफा नंबर 311 में है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरह सुदूर में फरमाते हैं कि एक शख्स राफजियों के पास बैठा करता था, उसके मरते वक्त लोगों ने उसे कलमा तैयबा की तलकीन की। उसने कहा नहीं कहा जाता। पूछा क्यों? कहा ये दो शख्स खड़े हैं, ये कहते हैं तू उनके पास बैठा करता था जो अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुरा कहते थे, अब चाहता है कि कलमा पढ़ कर उठे, न पढ़ने देंगे। जब सिद्दीक़ अकबर व फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बुरा कहने वालों के पास बैठने वालों की ये हालत है, तो जो लोग अल्लाह जल्ल व अला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा कहते हैं, तनक़ीद से शान करते हैं और उन्हें तरह तरह के ऐब लगाते हैं, उनके पास बैठने वालों को कलमा नसीब होना और भी दुश्वार है। और जब ऐसे लोगों के पास बैठने वालों को कलमा नसीब होना दुश्वार है, तो जो लोग के उनके यहाँ रिश्तेदारी करके दोस्ती व मोहब्बत का किला कायम करते हैं, उनको कलमा नसीब होना और ज्यादा दुश्वार है। खुदाए अज़्ज़ व जल ऐसे लोगों को ईमान की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।